رسالہ تہذیب الاخلاق کی تاریخ و آغاز کے بارے میں مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب سر سید احمد خان اپنے بڑے بیٹے سید محمود کے ساتھ 1869 میں انگلستان گئے تو وہ سر سید احمد خان غالباً ایک سال 1869 تا 1870 تک وہاں رہے، تو اس عرصے میں ان کو وہاں کے مشہور رسالوں بنام ٹیٹلر، دا ٹیٹلر، سپیکٹیٹر، دا اسپیکٹیٹر اور گارڈین، دا گارڈین کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ رسالے معاشرے میں نوجوان نسل کے اخلاق کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اخلاق کو بھی اچھا اور بہتر سے بہترین بنانے کے لیے چھپتے تھے کہ جو بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ بے روی کا شکار ہو رہے تھے اور زیادہ تر ہو چکے تھے۔ ان رسالوں کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی تھی کہ اس میں مزاح بھی موجود تھا۔ انگلستان کے لوگ ان رسالوں کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے اور ان سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح یہ رسالے ہر حوالے سے معاشرے کی اصلاح کے بڑے علمبردار تھے۔ جب سر سید احمد خان اپنے وطن ہندوستان واپس آئے تو ان رسالوں کی بنا پر انہوں نے ایک نیا رسالہ نکالا اور اس کا نام رسالہ تہذیب الاخلاق رکھا، اور سر سید کا اس رسالے کو چھاپنے کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا تھی۔ لہٰذا جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس رسالے میں انہوں نے سادہ و آسان مضامین لکھ کر معاشرے میں روز بروز بڑھنے والے اخلاقی مسائل پر قلم اٹھا کر معاشرے کی اصلاحی و اخلاقی ترقی کی کوشش کی۔ لہٰذا اس رسالے کا پہلا شمرہ 24 دسمبر 1870 میں شائع ہوا اور آخری شمرہ 2 فروری 1897 چھپا۔ مجلس ترقی ادب لاہور نے 1963 میں اس رسالے میں چھپنے والے مضامین میں سے انتخاب کر کے شائع کیا۔ میزان ادب کے مطابق 11ویں جماعت کی نصابی کتاب اردو میں موجود سبق اپنی مدد اب اسی رسالے میں چھپنے والے مضامین میں سے انتخاب کر کے نصاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور 9ویں جماعت کی درسی کتاب اردو میں موجود سبق کاہلی کے بارے میں بھی یہی خیالات پائے جاتے ہیں کہ یہ سبق بھی اسی رسالے میں چھپنے والے مضامین میں سے منتخب ہے۔ اس رسالے کا وہ ٹائٹل جو سر سید احمد خان 1870 میں لندن سے تیار کر کے لائے تھے، اس کی تصویر اس میں دے دی گئی ہے۔ تحریر نوید شریف۔